السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں ایک اور سوال و جواب کی نشست کے لیے. آئیں محترم زاہد خان صاحب، ویلکم. محترم زاہد خان صاحب، جیسے آپ ایک خدا کی دنیا لانا چاہتے ہیں اور صرف خدا کو ماننے کی اور اس کی ہی سب کچھ ماننے کی تبلیغ کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں سر، تو آج تک جو ڈفرینٹ ریلیجنس بنائے گئے، ریلیجنس میں فرقہ بنائے گئے، فرقے پہ فرقہ بنائے گئے، سبھی فرقوں کے ٹھیکیدار رہے ہیں، سبھی ریلیجنس کے ٹھیکیدار رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ریلیجنس سے، فرقات سے کنیکٹڈ بزنس جتنے بھی ہیں وہ بڑھنے پہ ہی ہے، گھٹنے کا نام نہیں لیتے. ذرا سا آدمی میں مائنڈ ہونا چاہیے، پیسہ ہی پیسہ برستا ہے. اگر آپ کے والے خدا کی دنیا کو مان لیا جائے، ریلیجن ختم سمجھے جائیں، ریلیجن کے ٹھیکیدار غلط سمجھے جائیں، تو سر دکانداریوں کا کیا ہوگا؟ لوگ پیسے کا کیسے کمائیں گے؟ اور جو پیسہ بنا رہے ہیں، لکھ پتی سے کروڑ پتی بن رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کبھی اس ریگارڈنگ آپ نے سوچا یا نہیں؟ پلیز بتائیں. شکریہ. صرف سوچا ہی نہیں بلکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جب خدا کی دنیا آئی تو سب سے غریب ترین شخص وہ تھا جو انتہائی دولت مند تھا، اور امیر ترین شخص وہ تھا جسے خدا کا دیدار نصیب تھا. تو یہ جو مائع کی دنیا ہے نا، یہ جو دوڑ لگی رہی ہے، خدا کو ملنے کے بعد یہ دوڑ ختم ہو گئی تھی. اب یہ جو جتنے مذہب والے ہیں یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، یہ اپنی کتابوں کے کیڑے بن چکے ہیں، اپنے نبیوں کے ساتھ لڑکے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے نبیوں نے ان پہ لعنت کی ہے. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، ان کی ساری کتابیں جو ہیں وہ ایک نبوت کے بعد خاموش ہو جاتی ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے، خدا کی بادشاہت قائم ہوگی. وہ خدا سے قائم ہوگی، نبیوں سے قائم نہیں ہوگی. اس کے لیے اس نے مجھے چنا ہے. تو یہ ایک نیا دور ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں مذہبوں کی صف بڑھ گئی، جہاں دنیا داروں کی صف بڑھ جائے گی، اور جہاں یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. تو پیسے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. جب خدا کی دنیا آ گئی، تو یہ دولت، یہ پیسہ، یہ کیا چیز ہے؟ میں نے فرشتوں کو اترتے دیکھا اور جنتیں کہتی تھی کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن آؤ ہم زمین پر چلیں، کیونکہ وہاں پر خدا کی راز الہی ہے. تو یہ دنیا یہ جو زمین ہے، یہ اندھیروں کا حصہ نہیں رہی تھی. یہاں ہر دکھ درد ختم ہو گئے تھے، موت کا خوف بھی ختم ہو گیا تھا، یہاں بیماریاں بھی ختم ہو گئی تھی، تقدیر کے مسئلے بھی ختم ہو گئے تھے، کیونکہ خدا نے اپنے نور سے اس زمین کو روشن کر دیا تھا. تو یہ ایک عجیب دور تھا جس کی بنیاد میں نے رکھ دی ہے آدم. اور میں یہ بھی بتا دوں، میں زمین کا مسیح نہیں ہوں، زمین کا مسیح آتے رہیں گے. میں مسیح الزمانہ ہوں، میری مثال ہر زمانوں پہ دی جائے گی، اور میں خدا کی ترجمانی کر رہا ہوں. محترم زاہد خان صاحب، آپ کے فالوورز سبھی ریلیجنس میں ہیں لگ بھگ. اب سپوز کسی بھی ریلیجن کے فالوور کو آپ کی ٹیچنگ صحیح لگیں اور بات سمجھ میں آنے لگے، تو یہ تو میں نے محسوس کر لیا ہے کہ اسے اپنا کوئی بھی دھرم چینج کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی نام وغیرہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے نام کے آگے زائدینی یا زائدین کیا ورڈ ہے وہ لکھنے لگتے ہیں سر. تو آخر جتنے جو بھی آپ کو ماننے لگے گا وہ دھرم کو نہیں مانے گا، دھرم کو نہیں مانے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی فرقے میں ہے یا کسی دھرم میں ہے، اس کو نہیں مانے گا. اور جب ان لوگوں کا نقصان ہوگا تو آپ کے تو اور زیادہ دشمن کھڑے ہو جائیں گے سر، کیونکہ وہ بیسیکلی یہی سمجھیں گے کہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایسا کوئی واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے کبھی یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. بہت سے واقعات آئے ایسے،
لیکن اسی وجہ سے 5 حملے بھی ہوئے، اسی وجہ سے مخالفت بھی ہوئی. ہر مذہب کی مخالفت مجھ سے ہے، مجھ سے نفرت میں یہ سارے مذہب کٹھے بھی ہو جاتے ہیں. میں نے بڑے غور سے دیکھا ہے، ورنہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تکرار بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں مانتے. لیکن میں نے یورپ میں دیکھا کہ جہاں مجھ سے نفرت اور دشمنی کا تعلق ہے وہاں یہ سبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، عیسائی اور مسلمان بھی. لیکن ان کی دشمنیوں سے کیا ہوگا؟ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ خدا کی دنیا کا دور ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زیدینی، وہ میں نے بار بار اپنے ماننے والوں کو سمجھایا ہے. زیدینی کی لفظی بحث کو چھوڑ دو. اس کا اصل مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ جو خدا کے مددگار ہوں گے کہ خدا کی بادشاہت زمین پہ قائم ہو جائے اور ایک نیا آسمان اور نئی زمین آ جائے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ زمین کے وارث محبت کرنے والے ہوں گے. تو اس زیدانی کو نکال بھی دو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ان کو میں نے سمجھایا کہ اصل مضمون کیا ہے. جیسے اسلام کے اندر کہا گیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے محمد صاحب نے تو یہ اسے یہودی عیسائی بنا دیتے ہیں. تو یہ اسلام میں بھی تو مسلمان بنا دیتے ہیں، اس کی عیسائی شعائیں بند کر دیتے ہیں. تو لفظی بحث یہودی عیسائیت مسلمانوں کو چھوڑ کر اصل مضمون کی طرف آؤ کہ وہ کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اسلام سے مراد فرما برداری اور یہودیت سے مراد تھی کہ تمہیں چنا گیا ہے، عیسائیت سے مراد تھی کہ خوشخبری، انجیل سے مراد خوشخبری تھی، تو یہ ظاہری بحثوں میں پڑھ کے اصل مضمون کو گوا دیتے ہیں. زاہد خان صاحب، جتنا میں نے فیل کیا، محسوس کیا اور پریکٹیکلی دیکھا کہ مذہب اسلام کچھ بھی ہو، آپ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن شریف میں کانٹراڈکشنز بھی موجود ہیں. آپ یہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ 80-85% قرآن پہلی کتابوں کی نقل ہے یا یہ کہ اس کو کاپی کیا گیا ہے، اور 10 سے 15% تک ہی اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں. سر، تو جب قرآن میں ہی آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو مسلمان تو اس کا مطلب مذہب اسلام کے فالوور ہیں ہی نہیں. یہ کتنی پرسنٹ مانتے ہیں آپ کے جو آج کے مسلمان ہیں پوری دنیا کے، وہ کتنے بڑے فالوور ہیں اسلام کے، یا اسلام اور مسلمان بالکل الگ الگ چیزیں ہیں؟ سر، اس ریگارڈنگ آپ کا کیا کہنا ہے، بتائیں پلیز. شکریہ. یہ تو ان کے نبی نے بھی اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا کہ تم مسلمان نہیں ہو. کلمہ پڑھا ہے ظاہر. اصل جو مسلمان تھا وہ ابراہیم تھا، کیونکہ مسلمان کی 3 ڈیفینیشن ہے. ایک ایمان سے آگے جاتا ہے، یعنی ایمان کے پردے چاک کر کے وہ مشاہدے کی دنیا میں داخل ہوتا ہے. ایک مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے وہ اتنا فرما بردار ہو جاتا ہے کہ خدا کی الہام اور وحی کی بارش اس پہ ہوتی ہے. تیسری ڈیفینیشن جو مسلمان کی ہے وہ جو محمد صاحب نے خود ہی کی ہے قرآن کے اندر، کہ وہ تو اپنے انعامات کرے گا، نبی بھی بنائے گا، صدیق بھی بنائے گا، شہداء بھی بنائے گا، صالحین بھی بنائے گا. شہید سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بم ماریں گے. شہید سے مراد وہ اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اپنی ذات سے وہ خدا کے ہو جائیں گے. لیکن یہ تو دور دور نظر نہیں آتی چیزیں. یہ مسلمان تو اپنے نبی کے باغی ہیں. ان کی بغاوتیں دیکھ کے ہی تو عیسیٰ نے اپنے مذہب پہ لعنت کی تھی. یعنی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ نے دیکھا، جہاں تک کہا کہ جہاں سے برائی نکلتی ہے وہاں سے یہ نکلیں گے، بڑے بڑے مجھے کہیں گے خدا خدا بند. محمد صاحب نے اپنے مذہب پہ لعنت کی ہے. اگر ایسی کوئی بڑا مذہب ہوتا
تو یہ لعنت تو نہیں کی جاتی، اور یہ تو نہیں کہا جاتا کہ زمین کے نیچے بدترین مخلوق ہو جاؤ گے. یہ پردے کے پیچھے سے خدا نے دکھا دیا تھا محمد صاحب کو. جبرائیل نے بھی بتا دیا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ یہودیوں سے بھی زیادہ لعنت پائیں گے. محمد صاحب نے کہہ بھی دیا تھا کہ اگر یہودی دائیں ہیں تو یہ بھائی جھوٹی ہے. تو ان کی جو برکتیں ہیں، ان کے جو انعامات ہیں، ان کے نبیوں نے اپنے منہ سے ہی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. تو میں جب ان کو اصل مطلب بتاتا ہوں جو 4-5% ہے خدا کا کلام، باقی سارا ہی محمد صاحب کی حکمت ہے اور یا تھوڑا بہت جبرائیل کا. ایک کون بتا رہا ہے؟ میں تو نہیں بتا سکتا تھا، خدا نے کہا ہے. اب آپ دیکھیں عیسائیت کی جو اسپیشلسٹ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ سارا ریکارڈ جو ہے انجیل کا، نیو ٹیسٹمنٹ کا، وہ 48 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے. تو اب ان سے سوال کیا جا سکتا ہے کیا عیسیٰ جسے یہ چیزز کہتے ہیں کیا وہ 48 گھنٹے زندہ رہا تھا؟ وہ کھیل کہانیاں ان کی، اپنا میتھیو کی، لوکا کی، فلاں کی. تو جو کلام جس پہ وہ عیسیٰ نے کیا وہ تو ایک سبب بھی نہیں بنتا جو اس نے باتیں کی، اور پھر ساری باتیں چھپا کے چلا گیا کہ میں آسمانی باتیں نہیں بتا سکتا. تو جتنا نقصان انسانیت کا عیسیٰ نے کیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ حقائق ہیں تلخ. اب یہ اپنے نبیوں کی پنڈے اٹھا کر، بس یہی کام ہے ان کا. یہ اپنے مذہب کو اپناتے نہیں، مناتے ہیں. صرف اٹھا کے اپنے نبیوں کی پنڈے یہ دہاتیوں کی طرح گھومتے ہیں کہ ہمارا نبی کوئی تڑاکو میرا باپ سلطان تھا. اور تم کیا ہو؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہو. نہ زندہ خدا تم میں ہے، نہ وہ ہم کلام کرتا ہے تم سے. 2000 سال عیسائیت ہو گئی، 1500 سال اسلام آ گیا، اب احمدیت آ گئی، جہاں بھی ایک نبی نہیں آیا اور کہتے ہیں زندہ تعلق ہے خدا سے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب. میرے سوال آج کے لیے پورے بھی ہوئے اور میں تھوڑا بزی ہونے جا رہا ہوں کچھ ضروری کاموں میں. آئی ایم ہینڈ اوورنگ پروگرام ٹو اطہر صاحب. ریسٹ کوشچنس ہی ول ڈو. شکریہ سر. محترم زاہد خان صاحب، آپ پر خدا کی سلامتی. اور محترم امیر فیض صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے موقع دیا. تو ہم اپنے ممبران کے مزید سوالات آپ جناب محترم زاہد خان صاحب کے حضور پیش کرتے ہیں. ہمارے ایک ممبر کا کہنا ہے، یہ سوال کرتے ہیں کہ زاہد خان صاحب، عیسیٰ مسیح نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی آئیں گے. نبی محمد صاحب بھی لا نبی بعدہ کا قول دے گئے. مذاہب کی ایسی سخت اور سنگین تعلیمات کا آپ کے مشن پہ کیا اثرات وارد ہوئے، اور عالم ارواح میں ایسی تعلیمات کے پیروکاروں کو کیا قیمت ادا کرنا پڑی؟ بہت شکریہ. یہ جو پہاڑ لگا کے گئے ہیں ان کے نبیوں نے بھی غلط سمجھا، اور یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں ان کے امتی. اس نے کہا کہ جھوٹے نبی آئیں گے، اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ سچے بھی نہیں آئیں گے. نمبر ایک بات. پھر یہ جو باتیں کی ہیں اس نے، خدا نے عیسیٰ کا گریبان پکڑ کے نا جھنجھوڑا پہنے کہ تو کون ہوتا ہے ایسی باتیں کہنے والا. اور یہی بات خدا نے محمد کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑا. جب خدا ناراض ہوا سخت، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فرشتے نے ان کے نبی کو نیچے بھیجا. اب یہ نیچے جاتے ہیں اپنی امتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. ان کی امتیں تو بگڑ چکی ہیں وہاں پہ حال میں برزخ میں، بڑا پچھتاتے ہیں پھر، لیکن بڑا زور لگاتے ہیں کہ امتوں کو اب وہ تعلیم بتائیں جو خدا کی تھی. اب یہ کہاں سنتے ہیں.
وہ عالم برزخ میں یہ اپنی کتابیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں گدھوں کی طرح، اور اسی طرح یہ مسلمان بھی اور دوسرے مذہب بھی. تو اب تو ان کی کھیسیاں لگ رہی ہیں نا نبیوں کی نیچے جا کے. پھر جب وہ وقت جتنی دیر وہ چاہتے ہیں پورا ہو جاتا ہے تو پھر ان کو یہ واپس آتے ہیں، سستاتے ہیں اور پچھتاتے ہیں کہ ہم نے خدا کی باتوں کو کیوں چھپایا تھا. یہ ان کے ساتھ یہ قیمت ادا کی جا رہی ہے ان کی، اور اب تک آ کے میرے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں کہ خدا کی دنیا کے لیے نئے آدم کی مدد کریں گے. تو اب اس کے لیے تو وقت لگے گا بہت زیادہ. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، خدا سے زندہ تعلق سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ سے پہلے بھی انسانیت یا ارواح کا خدا سے زندہ تعلق رہا ہے، یا آپ وہ پہلے آدم ہیں جسے یہ اعزاز حاصل ہوا؟ بہت شکریہ. رہا تو ہے، لیکن وہ ایسے کہ کہیں کہیں صدیوں میں کوئی ہیرا آ جاتا تھا جو اپنا زندہ تعلق قائم کر کے جنگلوں پہ پہاڑوں پہ چلا جاتا تھا اور اپنی زندگی گزار دیتا تھا. لیکن یہ پہلا دور ہے. اب دور تو بڑے آئے آدم کے، لیکن یہ پہلا دور ہے جہاں اب بنیاد تیار ہوئی ہے کہ نیا آسمان اور نئی زمین خدا کے دل کا ارمان پورا ہونے کی بنیاد بن گئی ہے. خدا بھی خوش ہے اور کہہ رہے میں اتنے انبیاء لاؤں گا کہ یہ زمین جو نور سے بھر جائے گی. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ جتنے مذہبوں کی یہ کتابیں ہیں یہ اس بات پہ جا کے خاموش ہو جاتی ہیں. وہ ان کی ساری کتابوں کو نچوڑ تو ایک ہی بات نکلے گی کہ وہ زمانہ ضرور آئے گا جب خدا کی بادشاہت آئے گی، جب خدا منہ نہیں چھپائے گا. تو یہ اعزاز جو ہے یہ پہلی دفعہ کروڑوں سال کی تاریخ میں خدا نے مجھے دیا ہے. اور مجھے کیسے دیا؟ جب پوری وفا اور محبت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی دے دی اور وہ سارے راز الہی بتا دیے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. اور خدا نے کہا تھا اگر تم وہ بتا دے جو تو نے سنا اور دیکھا، مشاہدہ الہی اور وہ راز الہی، تو میری دنیا آ جائے گی. وہ کام میں نے کر دیا. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ محترم خان صاحب، اگر کسی شخص کو خدا کی ذات سے تو محبت ہے، لیکن وہ انسانوں سے اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کے دل میں انسانیت کی کوئی محبت نہیں رہی، کیا خدا کی ذات اس کی اپنے لیے محبت قبول کر لیں گے؟ بہت شکریہ. یہی تو وہ معاملہ تھا ابلیس کا جہاں وہ شیطان بن گیا، کیونکہ وہ محبت ہی نہیں ہے جو دل میں رہے اور دوسروں کو نہ بھی دے. تو مراد کہنے سے یہ ہے اگر ابلیس خدا کی طرف اپنا چہرہ رکھتا تو زمانے بیت جاتے، اسے کسی مخلوقات سے پرواہ نہیں تھی، وہ خدا کی راز الہی کھولتا رہتا. جب اس کی شکل بگڑی ہے وہ اس لیے کہ جب اس نے مخلوقات کو دیکھا، انسان کو دیکھا، تو وہ مایوس ہوا، اور اس مایوسی کے اندر جو انسانیت، اسے انسانیت نہیں کہا جاتا، یہ جو ہے آدمیت ہے، تو انہوں نے اس کی بھی ذات کھینچ دی.
تو اگر آپ پوچھیں گے نمبر پہلا شیطان کون ہے تو وہ یہ آدمیت ہے. وہ بھی بیچارہ پھر مصیبتوں میں پڑ گیا، آج تک مصیبت میں ہے. تو وہ محبت نہیں، وہ گھنٹی نہیں جو بجے نا، اور وہ نغمہ نہیں جو گایا نہ جائے، اور وہ محبت نہیں جو دل میں رہ جائے خدا کے لیے اور مخلوقات کو دی نہ جائے. یہاں مجوسی کا جو لفظ ہے اس کو مٹا دیا جائے، کیونکہ دو چیزیں ہیں یہاں. محبت کا محل جب تیار ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی محبت کی نگاہوں میں کل کائنات کو دیکھتا ہے، اس محبت میں مخلوقات کو دیکھتا ہے، انسان کو دیکھتا ہے. ان کی حرکتیں تو ایسی نہیں ہے کہ ان کو دیکھا جائے، کیونکہ یہ شیطان کے بھی باپ بن چکے ہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. لیکن کیونکہ ایسے محبت کامل انسان کا چہرہ خدا کی طرف ہوتا ہے تو برداشت کرتا جاتا ہے، کیونکہ اسے بھی یہ پتا ہے کہ یہ اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور وہ بات کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، خدا نے کہا، اور وہ بات میں نے دیکھ لی ہے. جب میں ساری زندگی اپنا دے چکا تو خدا نے کہا یہ جو لوگ ہیں جو مجوسیاں پھیلاتے ہیں، جو خدا کی ضرورت کو ختم کرتے ہیں، یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے. ابھی آپ نے وہ لوگ تو دیکھے ہی نہیں جو خدا والے ہوں گے، ان کو دیکھ دیکھ کر آپ جو ہے اش کریں گے کہ یہ کیسی مخلوق ہے، پہلے تو ہم نے ایسی کبھی دیکھی نہیں تھی. تو یہ زمانہ شروع ہو چکا ہے. جی شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کیا خدا کی ذات پر بھی ہم انسانوں کی طرح محدودیات مرتب ہوتی ہیں، جیسے کہ وقت، رفتار یا یادداشت جیسے معاملات؟ شکریہ. پہلے یہ جان لیں ایک نچلی کائنات ہے کہ جتنے ستاروں کی جان ہے اسے نچلی کائنات کہا گیا ہے، جہاں مادہ، توانائی، نور کی رفتار، وقت اور سپیس خلا درکار ہے. یہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، رفتار، یادداشت وغیرہ چیزیں، معاملات، محدودیت. ایک اوپر کے جہان ہے جسے کہا جاتا ہے نہ وہ مادہ، نہ توانائی، نہ نور کی رفتار، نہ وقت، نہ خلا، یہ چیزیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. نہ نور پہنچ سکتا ہے، نہ وقت پہنچ سکتا ہے. تو خدا کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے. اب یہ ہے کہ اس نچلی جہانوں سے گزرتے ہوئے ہم نے وہاں پہنچنا ہے جہاں پہ ہمیشہ کے لیے ہم خدا کے ساتھ رہیں گے. جسم کی رفتار جو ہے اسی دنیا کے اندر ان جہانوں کو آپ پھلانگ سکتے ہیں. اس لیے جتنی ہماری تعلیمات ہیں یہ انسان کو منزل مقصود پہ پہنچا دیتی ہے. یہ اسی زمین پر رہتے ہوئے آپ نچلے جہانوں سے گزر کر خدا تک پہنچ سکتے ہیں، اس کا دیدار کر سکتے ہیں، جہاں تک چاہیں آپ سفر کر سکتے ہیں خدا کے ساتھ. تو یہ پہلی دفعہ یہ خدا کی عنایات ہے کہ اس نے دل کے راز الہی کھولے تاکہ سب مخلوقیں اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائیں. تبھی تو وہ کہتا ہے میں نے تجھے اپنا دل بنایا ہے، زمین کے لیے تھوڑی، نچلے جہانوں کے لیے تھوڑی، کھلے جہانوں کے لیے. مراد یہ ہے کہ لو کریشن اینڈ ہائی کریشن، نچلے جہان اور اوپر والے جہان، سب کے لیے تو ایک، ہر زمانے میں تیری مثال دی جائے گی.
بہت شکریہ محمد زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں کہ محترم زاہد خان صاحب، کسی شخص کو خدا سے پیار کرنا سیکھنا پڑتا ہے یا یہ محبت ہمارے اندر پہلے ہی سے پوشیدہ ہے؟ کیونکہ جب بھی کسی شخص سے خدا کی بات کرو وہ اسے چھوڑ کر اپنے نبی کی دہائی دینے لگتا ہے. کیا کوئی شخص اپنی تعلیمات سے خدا کو کیا کوئی شخص آپ کی تعلیمات سے خدا کو ٹوٹ کر چاہنا سیکھ سکتا ہے؟ حسین شاہ فرام ساؤتھ افریقہ. ان کے نبی جو ہے انہوں نے تو اپنے دل کے مطابق خدا کو چاہا. وہ آواز جو تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، اس آواز کو سن کے ان کے نبی آگے نکل گئے. یہ بڑے نکمے ہیں اور اتنے نکمے ہیں کہ ان کے نبی جو ہیں ان کے مخالف ہو گئے، ان کی امت ہو گئی، اپنی امت ہو گئی. لیکن یہ وہ آواز ہے، فطرت کی آواز ہے. جب وہ نور کا آٹا گون رہا تھا تو وہ کہتا تھا کیا میں تیرا رب نہیں؟ تو وہ خود ہی جواب دے رہا تھا، ابھی تو نور بھی تخلیق نہیں ہوا تھا. ہاں میں تیرا رب ہوں، ہاں میں تیرا رب ہوں. تو جو اس آواز کو سن کر اہل دل چل نکلتے ہیں وہ تو شاہین بن جاتے ہیں. باقی یہ جو امتیں یہ جو لوگ ہیں یہ سارا مرغی کھانا ہے. یہ نام کے مسلمان، نام کے عیسائی، نام کے ہندو، نام کے یہودی ہیں. باقی ان کا اپنے نبیوں سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چابی ہے، آپ کسی کے گھر میں گئے اپنی چابیاں تھوڑی استعمال کرتے ہیں. تو خدا کی ذات کہتی ہے تو کھٹکا میں کھولوں گا محبت کا دروازہ، تو آواز دے میں تجھ سے اپنی آواز ملاؤں گا محبت کی. تو جب انسان اس دل کی کھڑکی کھولتا ہے اور آواز دیتا ہے، محبت میں پکارتا ہے، تو یہ پھر کھل جاتی ہے. ہاں وہ بھی مخلص ہو، اخلاص رکھے خدا سے محبت میں. تو یہ تو جیسے وہ ایک صوفی نے کہا کہ میں نے ہر چابیاں آزمائی لیکن میں تجھ تک نہیں پہنچ سکا. خدا نے کہا تو نے اپنی چابیاں کیوں آزمائی؟ جب تم میرے بدن میں آتا تھا، میرے جہانوں میں آتا تھا تو تم مجھے پکارتا، میں کھول دیتا. تو یہ ہے وہ چیز. ہماری کتابیں پڑھ کر ہر انسان نور کا پرندہ شاہین بن کر اس زندگی میں ہی خدا سے ملے گا اور ٹوٹ کر خدا کو چاہے گا. تبھی تو یہاں کے اندھیرے دور ہوں گے، تبھی تو تقدیر کا مسئلہ حل ہوگا، تبھی تو موت جو ہراتی ہے آج تک وہ موت خود ہار جائے گی. تو اسی کے لیے تو میں آیا ہوں کہ اب جو زمانے شروع ہوں گے وہ خدا کے زمانے شروع ہوں گے. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. زاہد خان صاحب، میں ایک سادہ سا مسلمان، پرہیزگار اور نمازی شخص ہوں. کوئی ایسا کام یا بات نہیں کرتا کہ کسی کو دانستہ تکلیف یا نقصان پہنچے. پھر بھی مجھے اپنی نمازوں میں سکون نہیں ملتا. کیا کوئی ایسی نماز ہے جس سے میرے دل کو سکون مل سکے؟ طارق جمیل، ساؤتھ افریقہ. یہ چیزیں جو آپ کرتے ہیں یہ اچھی ہیں لیکن کافی نہیں ہے. نمازیں بھی جو آپ پڑھتے ہیں، عبادت جو ہے نماز ہے، اس کے اندر اگر
دماغ کا شعور، خالق فکر، ضمیر کی روشنی، محبت کا مسکن ایک جگہ پہ نہ ملے تو وہاں سکون بھی نہیں ملتا۔ اسی میں تو کہا تھا اقبال نے، صدیاں گزر گئیں تیرے سجدے سے کیا ہوا، کوئی کر ایسا سجدہ تیری دنیا بدل جائے۔ تو یہاں بات جو ہے ختم کہاں پہ جا کے ہوتی ہے؟ خدا کی ذات کہتی ہے اگر کوئی مائل با کرم ہے تو ہم اسے راہ دکھا دیتے ہیں، زندگی کا مقصد بتا دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی سائل تو آئے جو یہ جانے کہ پہلی زندگی کا مقصد کیا ہے، کہ بوئے غم لے گئی بحرون چمن راہ سے چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے خما سے چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی، کاش کوئی سن سکتا گلشن میں فریاد اس کی۔ تو جب انسان اپنی نمازوں سے، اپنی اچھے کاموں سے ہٹ کر یہ بھی ایک قسم کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، وہ ان کو پھلانگتا ہوا نفس کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو جب وہ ان کو پھلانگتا ہوا وہاں پہنچتا ہے جہاں پہ نور الہی اس کو ملتا ہے، وہاں پہ سکون آتا ہے، وہاں پہ یہ پرندہ کلیہ تن پنچھی آزاد ہو جاتا ہے اپنے پنجرے سے، وہاں پہ وہ ایسی محبت ملتی ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ جو بھی ہیں ذرا ہماری کتابوں کا مطالعہ کر لیں، سکون کیا چیز ہے، خدا کی ذات ہی آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، تاکہ اب تھی ہمیشہ کے جو جن چیزوں کے لیے تلاش کر رہے ہیں، یہ چیزیں تو ابتدائی ہیں، لیکن آخر کمال کیا چیز ہے جب انسان ایک روح ایک بوند خدا کی محبت میں گر کر سمندر بن جاتی ہے۔ جی محترم ذات خان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کا بہت بہت شکریہ، ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں آپ کے، جناب امیر فضل صاحب کے، اور ہماری ایڈمن ٹیم سورج خان صاحب اور دیگر احباب کے جنرل پروگرام کو سنا۔ تو آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ہمارے اگلی سوال جواب کی نشست میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔ امیر فیصل صاحب، آپ کا بھی، اطہر کا بھی، سورج صاحب اور جو لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی راہ کی طرف پورے خلوص اور دل سے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آگے تو راہ ہی خدا جاتا ہے، وہاں سے تو وہ پنچھی وہی آگے جائے گا جس کے پاس خدا کا نور ہوگا۔ تو بہت بہت شکریہ اور تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ محترم زاہد خان صاحب، اطہر صاحب اینڈ آل یور گروپ ممبرس، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ میں انشاءاللہ یہ سب آڈیو سنوں گا جو میں سے مس ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔